اگر آپ ان انسٹرکشن کو غور سے سمجھیں اور جو سوالات اور جوابات میں نے اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ ان کو غور سے سنیں تو انشاءاللہ کوئی بھی وجہ نہیں کہ آپ انٹرویو پاس نہ کر سکیں اور 100% آپ کا انٹرویو پاس ہوگا۔ السلام علیکم فرینڈز، بہت سارے لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ انٹرویو جو سیکیورٹی گارڈ کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے یہاں پہ پاکستان میں، جس سے بندے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے دبئی کے لیے، ابو ظہبی کے لیے یا کسی اور کنٹری کے لیے، تو سیکیورٹی گارڈ کے انٹرویو میں کون کون سے سوالات کیے جاتے ہیں اور کون سے ایسے جوابات ہیں جو وہ دے کے انٹرویو پاس کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ نکتے اور وہ جو ہے نا سوال اور جواب بتاؤں گا جو وہ انٹرویو والا پوچھ سکتا ہے، اور جن جو ہے نا چیزوں پر عمل کر کے آپ انٹرویو پاس کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی لینتھی ہوگی، لیکن آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ جو لوگ بھی سیکیورٹی گارڈ کے سلسلہ میں باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت مددگار ہوگی یہ ویڈیو، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سارے کویسچنز اور آنسر کا ترتیب سے میں بتاؤں، اور ترتیب کے ساتھ آپ کو انگلش میں اور اردو میں الگ الگ سے پتہ ہو کہ آپ نے اس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے اسے آپ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کے پاس کیا تجربہ ہے، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے۔ آپ کی جو سی وی ہے اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہے، وہ سی وی دیکھ کے آپ سے سوال کرتا ہے، مطلب آپ کا جو ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے وہ ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ فریشر ہیں یا کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا، وہ اس حساب سے آپ کے ساتھ سوال کرتا ہے۔ اور سوال کرنے کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ آپ کا کانفیڈنس لیول چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، جاب لینے کے لیے کتنے کانفیڈنٹ ہے، اور اگر آپ کو جاب مل گئی تو آپ اس کے بعد کتنے کانفیڈنٹ ہوں گے۔ تو وہ مین چیز آپ کا کانفیڈنس چیک کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی بھی جگہ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو کانفیڈنس سے جائیں۔ انٹرویو لینے والا کوئی بھی سوال کرے کانفیڈنس سے جواب دیں، اور اگر آپ کسی بھی موقع پر کنفیوز ہو گئے تو سمجھ گئے کہ جاب آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے انٹرویو دینے کے لیے۔ اگر آپ کانفیڈنس میں ہیں، اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ انٹرویو پاس نہ کر سکیں۔ اب میں آپ کو ان سوالات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ انٹرویو دینے کے لیے جائیں، سیکیورٹی کا انٹرویو دینے کے لیے جائیں یا کوئی اور انٹرویو دینے کے لیے جائیں، یہ جو سوال ہے یہ ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، کہ مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور اپنی ایجوکیشن بتانی ہے، جیسے کہ مائی نیم از محسن اینڈ آئی کمپلیٹڈ مائی گریجویشن ان 2010۔ اس کے بعد آپ نے اپنا جو کام کا تجربہ ہے وہ بتانا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ وہی تجربہ بتائیں جو آپ نے سی وی میں مینشن کیا ہوا ہے، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سی وی میں غلط تجربہ بتاتے ہیں، غلط تجربہ لکھوا دیتے ہیں، مطلب فیک تجربہ لکھوا کے وہ انٹرویو کے لیے جب جاتے ہیں انہیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے سی وی میں کیا لکھوایا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر خود پرسنل آپ نے ایکسپیرینس لیا ہوا ہے تو اس کا تو انسان کو یاد ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک میں نے فلاں جگہ پہ کام کیا ہے، لیکن اگر فیک آپ نے ایکسپیرینس لکھوایا ہوا ہے تو وہ آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کویسچن کے آنسر میں آپ نے تجربہ وہی بتانا ہے جو آپ نے سی وی پہ مینشن کیا ہوا ہے۔ تو اس کا یہی آنسر بن سکتا ہے کہ اگر آپ نے 2010 میں گریجویشن کمپلیٹ کیا تو آپ نے 2011 میں سیکیورٹی کی جاب سٹارٹ کی، اور آگے آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ کس ٹائم تک آپ نے سیکیورٹی کی جاب کی، یا کوئی اور جاب، کوئی بھی آپ جس کا آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ وہ مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی سوال کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم دی ایلڈر ون ان مائی فیملی اینڈ آئی ایم رسپانسبل فار آل دی ایکسپینسز، کہ میں فیملی میں سب سے بڑا ہوں، یا میں جو ہے نا ذمہ دار ہوں، اپنی فیملی کے سارے اخراجات کے لیے میں نے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور گھر کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ میرے اوپر ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کے انٹرویو میں وہ یہ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ واٹ از سیکیورٹی، کہ سیکیورٹی کیا ہے۔ وہ آپ سے مطلب یہ پوچھ سکتا ہے کہ مجھے سیکیورٹی کی ڈیفینیشن بتاؤ کہ سیکیورٹی کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا آنسر یہی ہے کہ سیکیورٹی از ٹو پروٹیکٹ پیپل، پراپرٹیز اینڈ دیئر لائفز، کہ سیکیورٹی کا مطلب ہے پروٹیکٹ کرنا، حفاظت کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے،
ان کی پراپرٹیز کی اور ان کی زندگیوں کی حفاظت کرنے کا نام سیکیورٹی ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، نیپال میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، کسی بھی کنٹری میں ہیں، سیکیورٹی کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی پراپرٹیز کی اور لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنا۔ اگر انٹرویو کرنے والا آپ سے پوچھے کہ واٹ آر دی ٹائپس آف سیکیورٹی، کہ سیکیورٹی کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے، سیکیورٹی میں کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، تو اس میں الیکٹرانک سیکیورٹی ہوتی ہے اور فزیکل سیکیورٹی ہوتی ہے۔ فزیکل سیکیورٹی یہ ہے کہ آپ کی مطلب خود موجود ہے جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے، کسی بلڈنگ میں، کسی روڈ پہ، کسی پلازا میں آپ جسمانی طور پر خود موجود ہے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے یا لوگوں کو دیکھنے کے لیے آپ فزیکلی خود وہاں پہ موجود ہیں۔ الیکٹرانک سیکیورٹی جو ہوتی ہے اس میں آپ کے سی سی ٹی وی جو کیمراز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں ایکسیس کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے جو دروازوں کے بعد ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں جن پہ پاس ورڈ لگا ہوتا ہے یا ان کا ایکسیس کارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ وہاں پہ لاک جو ہے نا پاس ورڈ لگاتے ہیں، یا تو وہ دروازہ اوپن ہوتا ہے یا آپ اپنا وہ کارڈ اس پہ پنچ کرتے ہیں، کارڈ اسکین کرتے ہیں تو وہ دروازہ وہاں سے اوپن ہوتا ہے۔ تو اس کا یہی سمپل آنسر جو ہے کہ ون از دی فزیکل سیکیورٹی اینڈ ون از دی الیکٹرانیکل سیکیورٹی۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی انٹرویو میں آپ سے انٹرویو لینے والا پوچھ سکتا ہے کہ واٹ از فائر۔ فائر جو ہے وہ سیکیورٹی میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ فائر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کویسچن جتنے ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ہر بلڈنگ میں فائر کے لیے الگ سے سیکیورٹی کے بندوبست کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی آپ بلڈنگ میں ہیں، کسی بھی آپ پلازا میں ہیں، وہاں پہ فائر کے لیے الگ سے ان کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، ان کے بندوبست کیے جاتے ہیں۔ تو فائر جو ہے، فائر سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچن ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے بہت ہی خاص ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی جگہ پہ آپ کی جہاں پہ جاب ہے وہاں پہ اگر آگ لگ جائے تو آپ کو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا۔ آگ لگنے کی صورت میں آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی، آپ نے لوگوں کو وہاں سے کیسے مطلب سیو کرنا ہوگا، آپ نے آگ کو کیسے بجھانا ہوگا، یہ چیزیں مطلب جو بھی ہے یہ سیکیورٹی کے جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں یو اے ای کے، پی ایس بی ڈی اور سیرا وغیرہ کے جتنے بھی کورسز ہیں جو یو اے ای، ابوظہبی اور دبئی میں کروائے جاتے ہیں، وہاں پہ فائر سے متعلق الگ ان کے کورسز ہوتے ہیں اور فائر سے متعلق الگ سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہاں پہ آپ کو فائر سے متعلق الگ سے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ فائر کے جہاں پہ فائر مطلب ہو گئی، جہاں پہ آگ لگی، آگ کتنی قسم کی ہوتی ہے، آگ لگی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ تو انٹرویو والا آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ واٹ از فائر، آگ کیا ہے۔ تو واٹ از فائر کا جو سمپل آنسر آپ نے دینا ہے کہ فائر از دی کیمیکل ریئیکشن آف ہیٹ، فیول اینڈ آکسیجن، کہ فائر جو ہے، آگ جو ہے وہ ہیٹ، فیول اور آکسیجن کا کیمیکل جو ہے ریئیکشن کا نام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ واٹ آر دی ٹائپس آف فائر، کہ فائر جو ہے، آگ جو ہے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ آگ ایک قسم کی تو نہیں ہوتی، آگ تو ڈفرینٹ چیزوں سے لگ سکتی ہے، ڈفرینٹ چیزوں کی ڈفرینٹ ٹائپ کی آگ ہوتی ہے۔ تو وہ یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آگ کتنی قسم کی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ اسے کیمیکل فائر ہوتا ہے، کیمیکل آگ ہوتی ہے، الیکٹریکل فائر ہوتی ہے، آپ کی آئل فائر ہوتی ہے، آپ کی پینٹ فائر ہوتی ہے، یا ووڈ یا فیبرک فائر۔ تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی فائر کے آپ وہاں پہ آنسر دے سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ انٹرویو لینے والے کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں کوئی کورسز وغیرہ نہیں کیے ہوئے سیکیورٹی کے، کہ آپ کو اتنے ڈیپ انفارمیشن ہو آگ کے ناموں سے متعلق اور ان میں کون کون سے ایکسٹنگوشر یوز ہوتے ہیں، آگ بجھانے والے آلات یوز ہوتے ہیں، کہ آپ کو اتنا ڈیپ جو ہے انفارمیشن ہو۔ تو وہ اتنا ڈیپ جا کے سوالات نہیں کرتے، صرف بیسک سوالات کرتے ہیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کو سیکیورٹی کے بارے میں کتنی نالج ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے یہ آگ سے متعلق ایک اور سوال کر سکتا ہے کہ واٹ ول بی یور ریئیکشن ایف دی فائر اسٹارٹیڈ ان یور ایریا، کہ آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا کہ اگر آپ کے ایریا میں جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ اگر آگ لگ جائے تو آپ کا کیا جو ہے نا ریئیکشن ہوگا۔ تو اس کا شارٹ جواب جو آپ نے دینا ہے وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے فائر الارم جو ہے وہ اس کو ایکٹیو کروں گا، اس کے بعد جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے میں وہاں پہ متعلقہ جگہ پر جاؤں گا اور چیک کروں گا کہ آگ کی کیا نوعیت ہے۔ اگر آگ کم ہے تو وہاں پہ جو ایکسٹنگوشر جو آگ بجھانے والا آلہ ہے اس سے میں اسے بجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آگ زیادہ ہے تو میں ایمبولینس، سول ڈیفنس یا فائر بریگیڈ
ان کو کال کروں گا کہ اس کے علاوہ اسی دوران میں جو ہے اپنے سپروائزر کو بھی کال کروں گا، اور جتنی دیر میں سپروائزر آتا ہے وہاں پہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے وہاں پہ اس کو میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ لوگوں سے پوچھ کے اور وہاں سے آبزرو کر کے وہاں پہ ڈیٹیل اپنے جو ہے نا اپنے پاس نوٹ کروں گا۔ تو اس کا انگلش میں اگر آپ کا جواب دینا چاہیں تو انگلش میں اس کا یہی جواب ہوگا کہ فرسٹ آف آل آئی ول ٹرن آن دی الارم فائر الارم فرام دی alarm control panel, and then I will visit the place where the fire is, and if the fire is small then I can extinguish the fire with the extinguisher, and if the fire is big then I can just call to the civil defense or the fire brigade immediately, and then I can call to my supervisor and tell him about the fire, and in the meantime till he is coming then I can write all the incidents, like what happened here, and observing what I observed about. I can ask to the people about that incident, and I can write down that things. اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ واٹ از دی فائر ایکسٹنگوشر، کہ فائر بجھانے والا آلہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ اسے کہیں گے کہ اٹ از اے ڈیوائس وچ یو کین یوز ٹو ایکسٹنگوش دی فائر، کہ یہ وہ آلہ ہے، یہ وہ ڈیوائس ہے جس کو آپ آگ بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ موسٹلی آپ نے بلڈنگ میں دیکھا ہوگا ایک ریڈ کلر کا جو ہے وہ ڈیوائس یا آلہ سا پڑا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کو فائر ایکسٹنگوشر کہا جاتا ہے، اور یہی آگ بجھانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ایک اور سوال جو موسٹلی انٹرویوز میں کیا جاتا ہے کہ واٹ ول یو ڈو ان کیس آف اینی ایکسیڈنٹ، اور واٹ ول یو ڈو اف اینی ون انجرڈ دیئر ان دی ایکسیڈنٹ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے ایریا میں جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے اگر وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے۔ اس کا میں انگلش میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ فرسٹ آف آل آئی ول گو دیئر اینڈ I will check that what is the issue and what's happened there, and if there is any injury I will immediately call to ambulance, and also I will immediately call to my supervisor. Until he arrive I will try to get all the details. I will try to get all the details about the incident of the area. I can ask to the people about that also. اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے میں وہاں پہ جاؤں گا، چیک کروں گا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، کیا ایشو ہے، وہاں پہ ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اپنے جو ہے نا اگر وہاں پہ چیک کروں گا کہ اگر کوئی زخمی ہے تو ایمبولینس کو امیڈیٹلی میں کال کروں گا، اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سپروائزر کو بھی کال کروں گا، اور جتنی دیر میں سپروائزر نے آنا ہے اتنی دیر میں وہاں پہ تفصیلات اکٹھی کروں گا، لوگوں سے پوچھوں گا، وہاں پہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کے متعلق رپورٹ لکھوں گا۔ اگر آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں اور آپ یہی آنسر دیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو آپ 100% سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہوگا، آپ اس پہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں خود سیکیورٹی کی جاب کر کے آیا ہوں وہاں پہ ابو ظہبی میں اور دبئی میں، اور تو مجھے ایکسپیرینس ہے، مجھ سے لوگوں بار بار پوچھ رہے تھے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ڈیٹیل سے بنا دوں تاکہ آپ کو سیکیورٹی جاب کے جو انٹرویو ہے اس سے متعلق انفارمیشن مل جائے کہ وہاں پہ انہوں نے کیا سوال کرنا ہے اور آپ نے کیا جواب دینا ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل پہ آپ کو انفارمیشن ملے گی انٹرویو سے متعلق، جاب سے ریلیٹڈ اور ویزا سے ریلیٹڈ، مختلف کنٹریز سے متعلق جو آپ کو ویڈیوز ملیں گی۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں اور فرینڈز کے ساتھ بھی ویڈیوز شیئر کیا کریں تاکہ اگر کوئی جاب کے لیے باہر جانا چاہتا ہے تو اس کی جو ہے مدد ہو جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔